السلام علیکم دوستو، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے تھے باغ سے باغ تک ناول جوید مغل صاحب کا۔ آج ہم اس ناول کی قسط نمبر 13 پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی قسط۔ ڈاکٹر ابھی راسم کو دیکھ کر گیا تھا۔ اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی، مگر سینے پر لگی ہوئی چوٹیں تکلیف دیتی تھیں اور تلوے اس بری طرح زخمی تھے کہ اس کے لیے پاؤں پر کھڑے ہونا مشکل تھا۔ شروع میں تو اس سے ایک لفظ بولنا بھی مشکل تھا، مگر اب وہ اٹک اٹک کر بول لیتا تھا۔ آنیہ کے بے حد اصرار پر وہ اسے اپنی قید و بند کے حالات بتا رہا تھا۔ پکڑا تو فوجیوں نے ہی تھا، مگر پھر وہ کسی نجی ٹارچر سیل میں لے گئے۔ وہاں وہ بدبخت اروڑا بھی 2-3 بار آیا۔ ایک بار وہ ٹھیکیدار نارائن بھی اس کے ساتھ تھا۔ اروڑا کو تو مجھ سے کئی تکلیفیں ہیں، مگر ٹھیکیدار نارائن کو سب سے بڑی پریشانی اور تکلیف یہی ہے کہ میں نے شادی شدہ جوڑے ظہیر اور نادیہ کو کہاں چھپایا ہے۔ اروڑا کو کیا کیا تکلیفیں ہیں؟ آنیہ نے اس کی پیشانی کو گیلے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی تکلیف تو یہی قاتلانہ حملے کی کوشش ہے، پھر اسے بھی ظہیر اور نادیہ والا دھوکہ بھی بھولا نہیں۔ اسے اس بات کی بھی ہمیشہ رنجش رہی ہے کہ میں نے اس کی سابقہ بیوی یا کہہ لیں کہ سابقہ مظلومہ سدرا کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے۔ اروڑا مجھ سے نادیہ اور ظہیر کے علاوہ سدرا کا اتا پتہ جاننے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے الیکٹرک شاک دیتا رہا ہے اور بولنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے بے لباس کر کے برف کے بلاک پر لٹا دیا۔ میں اس دن 3 روز کے فاقے سے تھا۔ اس نے زبردستی میرے منہ میں شراب انڈیلی اور سور کا گوشت کھلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آنیہ اب گیلے کپڑے سے راسم کے پاؤں صاف کر رہی تھی۔ ان کا ورم ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ پاؤں دیکھ کر آنیہ کا دل رونے لگتا تھا۔ ایسی صفاکی، ایسی سنگ دلی۔ پاؤں پر کئی چھوٹے چھوٹے سیاہی مائل نشان تھے۔ یہ الیکٹرک شاک کی نشانیاں تھیں۔ وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے پاؤں سہلانے لگی۔ اس نے پاؤں سمیٹ لیے۔ ایسا نہ کریں آنیہ، وہ کراہا۔ اسی دوران میں تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر دروازے پر چھوٹی سی دستک کے بعد دلبر سنگھ اندر داخل ہوئے۔ آج ملازم ہیرو بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی بولے، آنیہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اب راسم پتر کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ 2-4 دن کے لیے تم نیچے چلے جاؤ۔ نیچے کہاں ماموں؟ آنیہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بتاتا ہوں، تم ضروری چیزیں سمیٹو، وہ بولے۔ پھر ہیرو کو اشارہ کیا۔ وہ بھی آنیہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ہیرو اور دلبر سنگھ جی نے راسم کو دونوں طرف سے سہارا دے کر بمشکل اٹھایا اور پھر آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے ایک عقبی کمرے میں لے آئے۔ ایک چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آنیہ نے پہلی بار دیکھا کہ یہاں سے ایک تنگ سا زینہ نیچے جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد آنیہ اور راسم ایک چھوٹے سے تہخانے میں تھے۔ لگتا تھا کہ دلبر ماموں نے ہنگامی بنیادوں پر یہاں راسم اور آنیہ کے قیام کا انتظام کیا ہے۔ راسم بستر پر لیٹ گیا اور اس کی سانسیں کچھ بحال ہو گئیں، تو ہیرو کو اس کے پاس چھوڑ کر دلبر ماموں آنیہ کو باہر لے آئے۔ بولے، دی رانی، راجوری میں ہر تھاں راسم کی تلاش ہو رہی ہے۔ دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے گئے ہیں۔ ان پر راسم کی تصویر بھی ہے۔ اسے ایک بڑے دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محلے میں بھی ایک جیپ آ کر رکی ہے۔ 10-12 فوجی ہیں اس کے اندر۔ سنا ہے کہ گھروں کی تلاشی وغیرہ لیں گے۔ آنیہ جیسے اندر تک لرز گئی۔ اب کیا ہوگا دلبر ماموں؟ دلبر ماموں سینہ تان کر بولے، اوئے میرے ہوندے ہوئے میری دی رانی کو چنتا کرنے کی کیا لوڑ ہے؟ ایسی کم تیسی ان گدڑوں کی۔ کوئی تم دونوں کی ہوا کو بھی تو چھو کر دکھائے۔ بس تم دونوں نے تسلی سے یہاں بیٹھے رہنا ہے۔ کوئی کتے دا پتر آیا تو سنبھال لوں گا اس کو میں۔ اس روز تو خیریت ہی گزری۔ وہ رات ان دونوں نے اس چھوٹے سے کمرے میں گزاری۔ یہاں لوہے کی ایک بڑی الماری کے علاوہ ایک چھوٹا بیڈ اور ایک صوفہ تھا۔ ایک اٹیچ باتھ بھی تھا جس میں سیوج مشین لگی ہوئی تھی۔ اگلے روز 9 بجے کے لگ بھگ جب آنیہ راسم کو ناشتہ کرا رہی تھی، یکایک اوپر تہخانے کی چھت پر بھاری بوٹوں کی دما دم سنائی دی۔
دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ آنیا نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ خیر۔ راسم بھی تناؤ میں دکھائی دینے لگا۔ آنیا سیڑھیاں چڑھ کر بیسمنٹ کے دروازے کے قریب پہنچی اور کان لگا کر سننے لگی۔ مدھم آوازیں اس کے کانوں تک پہنچنے لگیں۔ سرچ وارنٹ کے بغیر یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا لیفٹن صاحب۔ آپا نے بھی فوج کی نوکری بھگتی ہوئی ہے، قانون شانون کی تھوڑی بہت جانکاری آپا کو بھی ہے۔ یہ دلبر ماموں کی آواز تھی۔ اچھا تو جناب بھی فوج میں تھے؟ لیفٹن کی آواز آئی۔ آپ تو ایسے حیرانی سے پوچھ رہے ہیں جیسے کسی سکھ کو فوج میں دیکھا ہی نہیں۔ اپنی فوج میں ہم سکھوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ کیا مطلب؟ آرمی افیسر کی آواز تلخ تھی۔ مطلب کا پتہ تم کو اس وقت چل جائے گا جب حال سے فوج کو چھوڑ گئے، جب انڈین فوج کو ہم حالسوں کے بغیر پاکستان اور چین سے پنجہ لڑانا پڑا۔ چند سیکنڈ بعد دلبر سنگھ جی بلند آواز میں ہنسے۔ لیفٹن صاحب آپ کا تو رنگ پھیکا پہ گیا ہے، میں تو ویسے ہی ایک گل کر رہا تھا۔ رب کرے ہماری گورنمنٹ کو عقل آ جائے اور اقلیتوں پر اپنا ہاتھ ذرا ہولے کر لے۔ آپ سمجھو کہ ایک طوفان ہے جو اندر ہی اندر پل رہا ہے۔ لیفٹنٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد وزنی بوٹوں کی دما دم بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی۔ آنیا طویل سانس لے کر واپس راسم کی طرف آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ قریباً 20 سال پہلے دلبر سنگھ جی نے بطور کیپٹن فوج کی نوکری کیوں چھوڑ دی تھی۔ ان کی سوچ وہی تھی جس کی ایک جھلک اس گفتگو میں دکھائی دی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ انڈیا کی فوج نے ہمیشہ سکھوں کے بلبوتے پر لڑائیاں لڑی تھیں۔ وہی سکھ جنہیں گولڈن ٹیمپل میں سینکڑوں کی تعداد میں بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور پھر اندرا کے قتل کے بعد سڑکوں پر زندہ جلایا گیا تھا۔ بہت سے زخم بظاہر بھر جاتے ہیں مگر اندر سے کچے رہتے ہیں، رستے رہتے ہیں۔ 3 ہفتے پہلے جب آنیا جلندھر سے چلی تھی، اس نے اپنی پرانی سم نکال کر پھینک دی تھی اور فون آف کر دیا تھا، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بذریعہ فون کم از کم نہار سے رابطہ کرے اور اس سے گھر کے حالات جاننے کی کوشش کرے۔ کل اس نے دلبر ماموں سے کہہ کر نئی سم کا انتظام کرایا تھا۔ سہپیر کو فون آن کر کے اس نے سب سے پہلے نہار کور کا نمبر ہی ملایا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تیسری چوتھی کوشش پر نہار نے کال ریسیو کر لی اور آنیا کی آواز پہچان کر ششدر رہ گئی۔ چند سیکنڈ میں اس نے کوئی نصف درجن سوال آنیا سے کر ڈالے۔ ان سوالوں کے جواب میں آنیا نے اسے بس یہی بتایا کہ وہ راجوری میں ایک جگہ موجود ہے اور بالکل خیریت سے ہے۔ راجوری میں کس جگہ؟ نہار نے بے تابی سے پوچھا، مگر پھر خود ہی اپنے سوال کو کینسل کر دیا۔ ڈھیلے لہجے میں بولی، نہیں رہنے دو، یہ جانکاری مجھے نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں نہار، یہ میرے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے بھی۔ چند لمحے تک دونوں کے درمیان گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ پھر نہار نے ٹھہرے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، آنیا تمہارے لیے ایک اہم سماچار ہے، فرحان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا؟ آنیا تقریباً چلا پڑی۔ اسے سخت شاک لگا تھا۔ وہ سکتہ زدہ سی ہو گئی۔ اس خبر پر یقین کرنے میں اسے کچھ دیر لگی۔ نہار نے جو کچھ بتایا اس سے انکشاف ہوا کہ یہ واقعہ 5 دن پہلے ہوا ہے۔ معمولی بات پر فرحان کا کسی سے جھگڑا ہوا، بات بڑھ گئی اور مخالف فریق نے اس پر فائر کر دیا جو سیدھا سینے میں لگا۔ کون تھا وہ؟ آنیا نے دکھ سے پوچھا۔ بس کوئی راگیر تھا، نہار نے جواب دیا۔ پھر کچھ توقف کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس بھر کے بولی، کہتے ہیں نا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے آنیا جانی کے فرحان پر بھی یہ لاٹھی ہی پڑی ہے، وہ اپنی حد سے آگے جا رہا تھا۔ یہ بات تم کیوں کہہ رہی ہو نہار؟ تم تو وہاں بیٹھی ہو، تمہیں کیا جانکاری کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے؟ فرحان خطرناک ہتھ کنڈوں پر اترا ہوا تھا۔ 6-7 روز پہلے وہ مجھ سے بھی ملا۔ اس کو شک تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تمہارا پتہ ٹھکانہ معلوم ہے۔ اس نے مجھے صاف سیدھے لفظوں میں دھمکی دی کہ ریٹائرڈ کرنل اروڑا سے اس کے سمبند ہیں۔ اگر میں نے اسے تمہارا اتا پتہ نہیں بتایا تو
وہ بالآخر اروڑا کو بتانے پر مجبور ہو جائے گا کہ آنیا کا اس بگوڑے راسم سے ملنا جلنا تھا اور یہ وہی ہے جس نے آنیا کو عین شادی سے پہلے جلندر سے بھگایا ہے۔ کچھ مزید تفصیل بھی نہار نے بتائی۔ آنیا سناٹے میں رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کا حالہ زاد اس حد تک گر سکتا ہے۔ نہار نے مزید کہا، تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس نے ایک دن پہلے یہی دھمکی تمہارے پاپا کو بھی دی تھی اور ساتھ میں انہیں ایک ہفتے کی مہلت کا بھی کہا تھا۔ شاید اسی کو رب کی کرنی کہتے ہیں۔ مہلت سے پہلے اس کی اپنی مہلت ختم ہو گئی۔ 10-15 روز پہلے اس نے نئی گاڑی نکلوائی تھی۔ اس پر جا رہا تھا، تھوڑی بہت پی پلا بھی رکھی تھی۔ راستے میں ایک موٹر بائیک والا گاڑی کی سائڈ سے ٹکرایا اور دروازے پر اسکریچ ڈال دیا۔ بس اسی اسکریچ سے بات بڑھی اور فرحان کے پران لے گئی۔ فرحان نے مشتعل ہو کر بائیک والے کو تھپڑ مارا۔ اس نے پستول نکال کر سیدھا فائر کر دیا۔ آنیا ششدر تھی۔ نمود و نمائش کو بے پناہ اہمیت دینے والا آخر نمود و نمائش کی بینٹ ہی چڑھ گیا تھا۔ دھمکی والی جو بات نہار نے بتائی تھی وہ کبھی کبھی آنیا کے دماغ میں بھی آئے بغیر نہیں رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہیں کوئی ایسی اسٹیج نہ آ جائے کہ فرحان اپنی اصلیت بتانے پر تل جائے۔ اس کے زیادہ تر یارانے ہندو امیرزادوں سے ہی تھے۔ اپنے طور طریقوں میں بھی وہ بس نام ہی کا مسلمان تھا۔ نہار نے آنیا کو بتایا کہ آنیا کے گھر والوں کو بھی فرحان کی اس اچانک موت کا صدمہ تو ہوا ہے، لیکن فرحان کی اصلیت چونکہ ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے اس واقعے میں شاید کہیں راحت کا ایک پہلو بھی ہے۔ اگلے روز دل بہت کڑا کر کے آنیا نے پاپا سے کال ملائی۔ پاپا بھی اس رابطے پر ششدر ہوئے۔ آنیا نے انہیں اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی ایک بار پھر یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی تربیت میں پروان چڑھنے والی بیٹی ہے۔ کسی بھی جگہ ہو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی۔ وہ واضح طور پر آنیا سے بہت خفا تھے۔ اس کے 10 فکروں کے جواب میں ایک آدھ لفظ ہی بول رہے تھے۔ آنیا نے فرحان کی ناگہانی موت پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پاپا سے 1-2 فکروں کا تبادلہ ہوا۔ ان کی بات سے پتہ چلا کہ کم از کم وہ اس بات کے قائل تو ہو چکے ہیں کہ آنیا کو فرحان کی دلہن بنانے والی سوچ بالکل غلط تھی۔ وہ اس قابل ہرگز نہیں تھا۔ 8-10 منٹ کی گفتگو میں پاپا نے آنیا سے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، نہ ہی آنیا نے بتایا۔ شاید دونوں ہی یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اس حوالے سے فی الحال خاموش رہنا بہتر ہے۔ 7-8 روز ہو چکے تھے۔ آنیا اور راسم مسلسل اسی چھوٹے سے بیسمنٹ میں تھے۔ آنیا بس کسی وقت کسی ضروری کام سے ہی باہر نکلتی تھی۔ راسم کسی وقت گمسم سا ہو جاتا تھا۔ اسے اس بات کا کلک تھا کہ اس کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ وہ فاروق کو اس کی سالگرہ پر اپنا من چاہا تحفہ نہ دے سکا۔ اپنی وہ رائفل کھو جانے کا بھی اسے بہت دکھ تھا جو اس نے بہت جتن کر کے حاصل کی تھی۔ دیگر حالات جوں کہ توں تھے۔ ہیرو اب مستقل طور پر اس گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ کھانا پکانا وہی کر رہا تھا۔ دلبر ماموں کا زیادہ وقت بھی اسی پرسکون کوٹھی میں گزر رہا تھا۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے والے اور خوش خوراکی سے ناتا نہ توڑنے والے شخص تھے۔ اس کوٹھی کے آس پاس بھی زبردست تناؤ موجود تھا۔ گرد و نواح میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیتے رہتے تھے۔ کسی وقت کہیں سے اکا دکا فائر کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ اس کے باوجود دلبر ماموں اپنے حال میں مگن رہتے تھے۔ وہ تہخانے سے باہر آئی تو شام گہری ہو چکی تھی۔ دلبر ماموں ایک بڑی تھالی میں موتی چور کے لڈو رکھے اہتمام سے کھا رہے تھے۔ یہ کیا ہے ماموں؟ آنیا نے ذرا ناراضگی سے کہا۔ وہ جواب میں بولے، حیرت کی گل ہے بھائی، جلندر کی لڑکی موتی چور دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے ماموں؟ بھائی جلندر کا موتی چور لڈو تو ولایت تک مشہور ہے، مگر آپ کی ڈائٹنگ والے فلسفے پر میں نے کافی غور کیتا ہے دیرانی۔ دراصل بندہ صرف خوراک کھانے سے ہی تو موٹا نہیں ہوتا ہے، اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں۔ اب دیکھو، خوشی بھی تو بندے کو موٹا کرتی ہے نا۔
اب ذرا سوچو، یہ ایمان اللہ اور سہیل احمد کے اسٹیج ڈرامے بھی تو نرا ہاسا اور نری خوشی ہی ہے نا۔ میں کھانا چھاٹ بھی دوں لیکن یہ ڈرامے تو نہیں چھاٹ سکتا۔ اس کا مطلب ہے موٹا تو میں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ دلبر ماموں کی بات کو ایک دم بریک لگ گئے۔ کسی فوجی گاڑی کا تیز ہوٹر سنائی دیا تھا۔ دونوں ساکت بیٹھے یہ آواز سنتے رہے، پھر گاڑی آگے نکل گئی۔ دلبر ماموں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، بھائیا خورشید عالم سے بات ہوئی؟ ہاں ماموں، 2-3 دفعہ رابطہ ہوا ہے، کچھ نرم تو ہو گئے ہیں، مگر اوئے ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا نرم۔ تیرے پریم میں شکتی ہے اور مجھے وشواس ہے یہ شکتی ایک دن ضرور کام دکھائے گی۔ ویسے بھی پاپا تیرا دل کا بہت چنگا بندہ ہے۔ ایسے لوگ یہ بات چنگی طرح سمجھتے ہیں کہ جیون صرف ایک بار ملتا ہے، اس کو دل کی بات مان کر گزارنا چاہیے، سنسار جو کہے وہ کہندا رہے۔ آنیہ سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر انہوں نے ذرا توقف کر کے آنیہ سے پوچھا، اور انہوں نے تیرے بارے میں دوسروں کو کیا بتایا ہوا ہے کہ آنیہ کہاں ہے؟ یہی کہ فائن آرٹ کا ایک کورس کرنے کے لیے دلی گئی ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد جب آنیہ بے آواز چلتی ہوئی تہخانے کی سیڑھیوں پر پہنچی تو راسم جاگ رہا تھا اور اس نے تکیے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ آہٹ سن کر وہ چونک گیا اور آنیہ کو لگا جیسے اس نے جلدی سے کوئی چیز تکیے کے نیچے چھپائی ہے۔ وہ راسم کے پاس آن بیٹھی اور اس کے زخمی ہاتھ کے ناخن بڑی احتیاط سے تراشنے لگی۔ اسی دوران میں اس نے صفائی سے کاغذ کا ایک ٹکڑا راسم کے تکیے کے نیچے سے نکال لیا۔ وہ جذبز ہو کر رہ گیا۔ یہ قریباً 4 انچ ضرب 10 انچ کا ایک رنگین اسٹیکر تھا، شاید ہیرو کہیں باہر سے لے کر آیا تھا۔ اس پر ٹوٹی ہوئی زنجیر کی تصویر تھی، نیچے ایک نعرہ درج تھا، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ اس نعرے کے ساتھ راسم نے اپنے انگوٹھے کے تازہ نشان سے مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ یہاں روشنائی تو نہیں تھی، بس اس کا خون تھا جو مختلف زخموں سے رس کر پٹیاں بھگوتا رہتا تھا۔ ایسے ہی کسی زخم سے انگوٹھا تار کر کے اس نے یہ نشان لگا دیا تھا۔ کیا جدوجہد کا کوئی اور راستہ نہیں؟ آنیہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ میرے لیے اب یہی راستہ رہ گیا ہے آنیہ، مجھے مارنا ہے یا مر جانا ہے۔ میرا فاروق ہر روز مجھ سے پوچھتا ہے، کیا ایک نعرہ نہ لگانے کی سزا اتنی ہی کڑی ہوتی ہے؟ کیا میری جان اتنی ہی سستی تھی؟ میرا قاتل اتنا طاقتور کیوں ہے؟ وہ کیوں اب تک اس زمین کے سینے پر دندناتا پھر رہا ہے؟ مجھے اپنے فاروق کو جواب دینا ہے آنیہ، مجھے آخری سانس تک کوشش کرنی ہے، مگر وہ فی الحال آپ کی پہنچ سے دور ہے۔ دیوار سے ٹکرا کر خود کو شدید نقصان پہنچا لینا کہاں کی دانشمندی ہے راسم؟ کچھ قلعوں کو سر کرنے کے لیے بار بار جان کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ سومنات پر بھی تو کسی نے ان گنت حملے کیے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آنیہ نے بھی بحث مناسب نہیں سمجھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اسے پھر کھانسی شروع ہو جائے گی۔ وہ اس کے ورم زدہ پاؤں کے ناخن کاٹتی رہی، اپنے کومل ہاتھوں سے اس کے پاؤں کو سہلاتی رہی۔ وہ چہرے پر عجیب کیفیت لیے چپ چاپ لیٹا رہا۔ اس نے آنکھیں مضبوطی سے بند کر رکھی تھیں۔ وہ جب بھی اسے یوں خاموش دیکھتی تھی، اس کے ذہن میں اس کے پہلے موبائل فون پر دیکھا ہوا وہ شہر یاد آ جاتا تھا جو اس نے اس کی تصویر کے نیچے لکھ رکھا تھا، خطا تو جب ہو کہ ہم حال دل کسی سے کہیں، کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں۔ اچانک تہخانے میں اندھیرا چھا گیا، بجلی چلی گئی تھی۔ راسم نے بے تاب ہو کر کہا، آنیہ آپ کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاؤں کی طرف سے اٹھ کر سرہانے کی طرف آ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ وہ جس بات کو کئی دنوں سے کہنا چاہ رہی ہے اور جو اس کے ہونٹوں تک آتے آتے رک جاتی ہے، اب کہی جا سکتی ہے۔ اس نے راسم کے ہاتھ کو اپنے کومل ہاتھ میں رکھا اور عجب کیفیت میں اسے اپنے رخسار تک لے گئی۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے گداز رخسار پر دباتے ہوئے وہ مستحکم آواز میں بولی، راسم
میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یوں لگا جیسے راسم کے ہاتھ پر بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور تیز سے بولا، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ کیا دیوانوں جیسی بات کر رہی ہیں؟ مجھے آپ سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ نہیں راسم، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ حالات جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، میں آپ کی زندگی میں آنا چاہتی ہوں۔ راسم غصے میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر اسے شدید کھانسی ہونے لگی۔ آنیا نے ہاتھ چلا کر ٹارچ ڈھونڈی اور اس کی روشنی میں راسم کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل گیا مگر اس کے زخمی چہرے پر غصے اور جلاہٹ کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ آنیا کفے سیرپ لانے کا بہانہ کر کے بیسمنٹ سے باہر نکل گئی۔ 6-7 روز تہخانے میں گزارنے کے بعد دلبر ماموں ایک بار پھر راسم اور آنیا کو اوپر بڑے کمروں میں لے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ بہرحال اتنی احتیاط انہوں نے ضرور کی تھی کہ اس مرتبہ انہیں کوٹھی کے 2 عقبی کمرے دیے گئے تھے۔ راسم کی حالت کی وجہ سے آنیا اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ وہ ایک صوفہ کم بیڈ استعمال کر رہی تھی۔ راسم کچھ ناراض تھا۔ ایک رات وہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے پاپا سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ آنیا نے سلسلہ کلام وہیں سے شروع کیا جہاں سے پچھلی رات چھوڑا تھا۔ آج اس نے پاپا کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی جھولی میں آنسو بارش کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ پاپا، آپ نے مجھے سچ بولنا سکھایا اور سچ یہی ہے کہ میں راسم سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کبھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے میں نے۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں پاپا۔ اگر راسم میری زندگی میں نہ آ سکے تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ میں آپ ہی کے سر کی قسم کھا کر کہتی ہوں، کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ خورشید عالم خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ہمیشہ سے انوکھی راہوں پر چلتی رہی ہے، مگر وہ جتنی انوکھی اور جدا تھی اتنی ہی گہری بھی تھی۔ اس کے فیصلے آسانی سے بدلتے نہیں تھے۔ وہ ایک بار پھر سسکنے لگی۔ پاپا، اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ میں انہیں ان کے ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور آپ کے تو تعلقات ہیں، سورسز ہیں۔ آپ ہمیں باہر بھجوا دیجیے گا۔ ہم ان سارے بکھیڑوں سے نکل کر کہیں دور بھی تو جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ گرجے، آنیا، بچہ نہیں ہوں میں۔ لولی پاپ دکھا دکھا کر مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہارے لیے اپنے دل میں موجود تمام تر محبت اور رعایت کو بروائے کار لا کر سوچوں تو بھی تمہاری اس سنگین حماقت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پاپا، وہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ شٹ اپ، شٹ اپ۔ وہ پھر دہاڑے، مجھے پولیٹیکل سائنس مت پڑھاؤ۔ اس نے روتے روتے کسی ننھی بچی کی طرح پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ سوری پاپا، سوری، مگر میں کیا کروں؟ تو مرو، دفع ہو جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو۔ ہم سمجھیں گے کہ مر گئی ہو، مر گئی ہو۔ انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سلسلہ منقطع ہو گیا مگر وہ اسی طرح ہاتھ جوڑے بیٹھی رہی، روتی رہی اور روتی رہی۔ رات کا باقی حصہ اس نے جاگتے ہوئے ہی گزارا۔ وہ ماہی بے آب تھی جس نے کبھی کچھ نہ کہا ہو، اس کا تو مارا ہوا پھول بھی پتھر لگتا ہے۔ یہ شاید اس کی زندگی کی کربناک ترین رات تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے فون پر ایک ٹیکسٹ میسج دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ میسج ابھی صبح سویرے اس کے پاپا کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، کال می۔ آنیا نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں واٹس ایپ پر کال کی۔ پاپا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر ان کے چہرے پر آنیا کی محبت ایک پھوار کی طرح برس رہی تھی۔
یہ غیر متوقع منظر تھا۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ کر بدلے ہوئے لہجے میں بولے، اب یہ رونا دھونا بند کرو، ٹھیک ہے؟ تم جیسا کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا۔ اسے اپنی سماعت پر بھروسہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تھا رونا دھونا بند کرو۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی پیشانی موبائل کی اسکرین پر رکھ دی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ پاپا کی گود میں سر رکھ رہی ہے۔ واقعات میں یکایک تیزی آ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ہر کام جلدی جلدی اور ڈرامائی انداز میں ہو رہا ہے۔ شکر کا مقام تھا شہابی کی طرف سے مزید کسی حدشے نے حقیقت کا رؤپ نہیں دہارا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی عداوت فرحان کی عداوت سے کم ہی رہی ہے۔ وہ ایک ڈنک مارنے کے بعد اس سارے معاملے سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ جس روز راسم نے از خود منہ ہاتھ دھویا اور پاؤں پر آہستہ آہستہ وزن ڈالتا ہوا کھڑکی کی طرف گیا، آنیا بھی کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ شام سفیدے اور چیڑ کے درختوں پر اتر رہی تھی۔ اس کے پس منظر میں چوٹیاں تھیں اور چنار کے پیڑ تھے، اور ان سے آگے، کافی آگے، سری نگر تھا۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہاں جو شعلے بڑک رہے تھے ان کی حدت محسوس کی جا سکتی تھی۔ سامنے سے گزرنے والی اندرونی سڑک پر کسی فوجی گاڑی کی موجودگی کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایسی گاڑیاں ہر گلی کوچے میں نظر آتی تھیں۔ 8-9 لاکھ کی نفری کچھ کم تو نہیں ہوتی۔ آنیا نے کہا، پھر آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ آپ جانتے ہیں کس بارے میں؟ راسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے تیش کو دباتے ہوئے بولا، آنیا، آپ سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ کیا آپ ایک لاش سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ایک زندہ انسان سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ شاید مجھے لاش میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کا یہ جواب حتمی ہے تو پھر مجھے بھی زندہ رہنے کی زیادہ خواہش نہیں ہے۔ میں جلدی مرنا چاہوں گی، اس نے آخری الفاظ انگلش میں کہے تھے۔ اپنی جان لینے کی دھمکی دے رہی ہیں؟ مسلمان ہوں، حرام موت کیوں مروں گی؟ مجھے کوئی ہتھیار دے دیں، ان انسان نما درندوں میں سے 2-4 کو مار کر خود بھی مٹی اوڑھ لوں گی۔ بلکہ اگر آپ کا جواب حتمی ہے تو یہ کام میں ابھی کر سکتی ہوں۔ آپ فضول بکواس کر رہی ہیں، میں ایسے فلمی مکالموں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، اس نے بیزاری سے کہا اور صوفے پر آن بیٹھا۔ کچھ دیر عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر الماری کی طرف گئی۔ وہ جانتی تھی ماموں دلبر نے حفاظت کے خیال سے راسم کو ایک کوٹ پسٹل دے رکھا ہے۔ اس نے تہ در تہ رکھے کمبلوں اور چادروں کے نیچے سے وہ بھرا ہوا پسٹل نکال لیا۔ راسم کا پارا بھی ایک دم چڑھ گیا۔ وہ کراہ کر بولا، ٹھیک ہے، ابھی جاؤ، اسی وقت جاؤ، مار دو 2-4 کو اور خود بھی سکون پا لو تم۔ وہ پہلی بار اسے آپ کے بجائے تم کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ دھڑام سے بند کر لیا۔ وہ آنیا سے اس لہجے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ جو کچھ کہتی تھی اسے سن کر اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ یکایک اس کی نگاہ کھڑکی سے گزر کر کوٹھی کے گراسی لان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ بونجھکا رہ گیا۔ آنیا نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی اور سیدھی مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ دلبر سنگھ غالباً سو رہے تھے۔ ہیرو کچن میں مصروف تھا۔ وہ کسی بھی لمحے گیٹ کے پار پہنچ سکتی تھی، اور سڑک پر یقیناً کم از کم ایک فوجی گاڑی تو ضرور موجود ہوگی۔ کیا وہ ہوش کھو بیٹھی تھی؟ وہ اپنے پاؤں کی شدید تکلیف کو فراموش کر گیا۔ دروازہ کھول کر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ابھی گیٹ سے 8-10 قدم دور تھی جب وہ پکارا، آنیا، رک جاؤ۔ وہ پلٹی اور راسم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ اس کے قریب پہنچا۔ آنیا کے گال پر اس کا تمانچہ بڑا زوردار تھا۔ آواز دور تک گئی، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ وہ لڑکھڑا کر ڈرائی وے پر گر گئی۔ پستول اس کی چادر سے نکل کر گھاس پر لڑک گیا۔ ہیرو اندر سے بھاگتا ہوا آیا۔ راسم نے پستول اٹھا کر شرٹ کے نیچے لگایا۔
اسی دوران میں دلبر صاحب بھی اپنے باری جسم کو جلاتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ وہ ہکا بکا تھے۔ راسم نے دلبر سنگھ جی کو دیکھا تو آنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سنبھالیے اسے، اس کے حواس ٹھکانے نہیں ہیں۔ پھر وہ لنگڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ رات کو جب وہ کھڑکی کے قریب خاموش کھڑا تھا، وہ کھانے کی ٹرے لیے ہوئے اندر آئی۔ اس کا ایک گال سوجا ہوا تھا، نچلے ہونٹ پر زخم تھا۔ اس نے جھک کر ٹرے میز پر رکھ دی۔ اسی روزمرہ کے لہجے میں بولی، دعا کا وقت ہو جائے گا، کھانا کھا لیجئے۔ وہ گمسم اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کیا چیز ہے یہ لڑکی۔ پھر گمبھیر آواز میں بولا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ وہ عجیب کیفیت میں اسے دیکھتا رہا۔ اور مارنے کو دل چاہ رہا ہے؟ اس نے ایک دلگداز سادگی کے ساتھ پوچھا۔ راسم کا دل رو دیا۔ اس نے جیسے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا، آپ نے بازوؤں میں بینچ لیا، اس کے بالوں، پیشانی اور رخساروں پر بوسے دینے لگا۔ پھر وہ بھی سسک پڑی، اس کے کشادہ سینے میں جذب سی ہو گئی۔ وہ کراہا، مجھے معاف کر دو آنیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہرگز نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، میری جان لے سکتے ہیں۔ وہ روح کی گہرائی سے بولی، آنیا میں کیا کروں، تم نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا بڑی سرعت سے ہوا۔ آنیا کے سامنے کسی کی پیش نہیں چلی تھی، چل ہی نہیں سکی تھی۔ ایک دن آنیا کے پاپا بیرسٹر خورشید عالم نے فون پر اس سے پوچھا کہ کیا ان کا یہ شک درست ہے کہ وہ دلبر سنگھ جی کے پاس ہی رہ رہی ہے۔ وہ پاپا سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اور اس نے نہیں بولا۔ اس سے آگے نہ پاپا نے پوچھا نہ اس نے بتایا، اور یہ رازداری ایک لحاظ سے ٹھیک ہی تھی۔ پاپا کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ راجوری ڈسٹرکٹ میں کہیں ہے۔ پاپا نے براہ راست دلبر سنگھ جی سے بات کی۔ دونوں میں دیر تک جذباتی گفتگو ہوئی۔ آخر آنیا کے پاپا نے حلفیہ طور پر ماموں دلبر سنگھ جی کو آنیا کا سرپرست قرار دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اس کا نکاح اس کی مرضی کے مطابق کر دیں۔ نکاح کے لیے 8 دن بعد کی تاریخ بھی انہوں نے خود ہی مقرر کی۔ راجوری سمیت کشمیر کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ مودی کی مسلم کش پالیسیوں نے ایک ہیجان سا برپا کر دیا تھا۔ راجوری حالانکہ سری نگر سے فاصلے پر تھا، پھر بھی یہاں دن رات سڑکوں پر انڈین فوجی دندنانے لگے تھے۔ وہ راتوں کو گھروں میں گھستے، خواتین کو ہراساں کرتے، نوجوان لڑکوں کے موبائل اور شناختی کارڈ زبردستی لے جاتے اور انہیں حکم ملتا کہ وہ 1 یا 2 روز بعد قریبی فوجی کیمپ میں رپورٹ کریں۔ علاقے میں راسم کی تلاش بھی زور و شور سے جاری تھی۔ ہیرو کا کہنا تھا کہ اس علاقے باغ کی تقریباً ہر دیوار پر راسم صاحب کی تصویر نظر آتی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ کسی بھی وقت کچھ ہو جائے گا۔ جو ڈاکٹر صاحب راسم کو دیکھنے آتے تھے، انہوں نے ہی ایک نہایت ہی قابل بھروسہ نکاح وہاں کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ آنیا کے سرپرست کا کردار دلبر سنگھ جی نے ہیرو کو سونپ دیا تھا۔ ہیرو گھر کا ملازم نہیں، فرد ہی سمجھا جاتا تھا۔ ہیرو کا داماد امیر حمزہ اور اس کا بھائی گواہ بنا لیے گئے۔ بالکل آخری وقت میں آنیا کے پاپا اس کی ماما کو بھی فون پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حسب اندیشہ کافی رونے دھونے کے بعد ماما نے آنیا کو یہ تاکید کی کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے کم از کم ایک شرط ضرور رکھے، اور وہ یہ کہ یہ سارا گورکھ دھندا چھوڑ کر اس کے ساتھ بیرون ملک جانے کو تیار ہو جائے۔ آنیا بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ہوا کو مٹھی میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ راسم کے سینے میں بڑھتا رہتا تھا وہ اس سے آگاہ تھی۔ چند منٹ بعد ہی اس کی ماما ویڈیو کال سے اٹھ کر چلی گئیں۔ اب دلبر ماموں بھی چاہتے تھے کہ یہ نکاح جلد سے جلد ہو جائے۔ وہ اس وادی کشمیر کی ایک نسبتاً پرسکون اور گلابی شام تھی جب 3 بار قبول ہے کہا گیا اور 2 پیار کرنے والے ایک ہوئے۔ آنیا خورشید بڑی سادگی کے ساتھ آنیا راسم بن گئی۔ نکاح نامے میں راسم کا نام راسم حفیظ لکھا گیا تھا۔
مگر وہاں موجود لوگوں میں صرف وہ جانتی تھی کہ وہ راسم حفیظ نہیں، راسم تیمور ہے، اس کا نسب کہیں اور جا کر ملتا ہے۔ وہ تھوڑے دن تھے لیکن بڑے خوبصورت دن تھے، کسی حسین سپنے جیسے۔ وہ آنیا کو چاہتا تھا مگر اس کے پیار سے انکار کرتا تھا۔ اب اس نے اقرار کیا تھا تو اقرار کا حق ادا کر دیا تھا۔ چاہتا تو اس طرح ٹوٹ کر چاہتا کہ وہ دم بہود رہ گئی تھی۔ وہ یکجان دو قالب ہو گئے تھے اور یہ کوئی عارضی کیفیت نہیں تھی۔ اس میں جو گہرائی تھی اس کی شدت کو وہ دونوں ہی محسوس کر سکتے تھے۔ آدھی شب کا وقت تھا، راجوری کی پہاڑیوں پر رم جم ہو رہی تھی۔ آنیا راسم کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ کھوئے ہوئے سے لہجے میں بولا، کچھ عرصہ پہلے دیکھی ہوئی ایک نیوز یاد آ جاتی ہے۔ بیرون ملک تم جیسی کسی دیوانی لڑکی نے پھانسی کے ایک مجرم سے شادی کی تھی۔ یہ شادی اس کے ڈیتھ سیل میں ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے تم کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ آنیا نے اس کی بات کے جواب میں کہا، راسم تم خود ہی تو کہتے ہو جو پل ہم گزار رہے ہیں وہی ہمارا ہے۔ نہ جانے والے پل پر ہمارا اختیار ہے نہ آنے والے پر۔ آنیا میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں، وہ عجب گمشدہ آواز میں بولی۔ تو پھر اس نے پوچھا۔ ہوا نے چنار اور چیڑ کے اونچے پیڑوں میں سسکی سی بھری۔ آسمان سے پھر موتی برسنے لگے۔ وہ اس کے سینے کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، کم از کم میری ایک بات تو مانو راسم، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ اس کے ریشمی رخساروں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کیا پتا یہ آنے والا کب آئے گا اور بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر نم شرمنگی لہجے میں بولی، جو بھی ہوگا تمہارا ہوگا اور میرا ہوگا، میں بس یہی چاہتی ہوں۔ آنسو راسم کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ آنیا مجھے کمزور مت کرنا پلیز۔ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ جو کہنا تھا کہہ چکی، اب مزید کچھ نہیں کہوں گی۔ اپنے وعدے پر قائم رہوں گی، وہ اس کے اندر جذب ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے اسے اپنی مضبوط مہرباں باہوں کے حصار میں لے لیا۔ دونوں ایک ریشمی اندھیرے میں گم ہو گئے۔ کھڑکیوں سے باہر بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ دور کہیں پہاڑوں میں کسی وقت کوئی فائر ہوتا تھا اور اس کی آواز ہوا کے دوش پر تیر کر در و دیوار سے ٹکراتی تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ آنیا کو لگتا تھا کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ایک وعدہ راسم کو پکار رہا ہے، ایک آواز ان دونوں کی جدائی کا اعلان کر رہی ہے۔ خوشی کے پھول کے ساتھ یہ درد کا ایک بے رحم کانٹا تھا جو ہر وقت اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ راسم کے بیشتر زخم ٹھیک ہو چکے تھے، صرف انگلیوں پر بینڈیج موجود تھی۔ اس نے کئی مہینوں سے شیو نہیں کی تھی۔ اب اس کی باقاعدہ سیاہ چمکیلی داڑھی تھی، مونچھیں کافی بڑی اور گھنی ہو چکی تھیں۔ ایک دن آنیا پر انکشاف ہوا کہ وہ مونچھ اور داڑھی کیوں بڑھا رہا ہے۔ وہ نہا کر باتھ روم سے باہر نکلی تو اس نے اپنے بیڈ پر نیلی پگڑی والے ایک سیکھ نوجوان کو بیٹھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلا اٹھتی اسے پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں خود راسم ہے۔ لباس اور پگڑی وغیرہ نے اس کا حلیہ حیران کن طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ اسی دن شام کو وہ شاید اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ہی موٹر بائیک پر سوار ہو کر کوٹھی سے باہر چلا گیا۔ یہ موٹر بائیک اس کوٹھی کے اندر سے ہی اسے ملی تھی۔ وہ جب تک واپس نہیں آیا، آنیا کا دل اس کے سینے میں بے کل پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہا۔ وہ واپس آیا تو اس کے کندھوں پر ایک براؤن گرم چادر تھی، کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ راسم تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، ایسے باہر کیوں چلے گئے؟ بڑا فائدہ ہوا ہے، چلو اندر آؤ تمہیں بتاتا ہوں، وہ بولا۔ اس کے ہاتھ میں گتے کا ایک چھوٹا باکس بھی تھا، شاید کھانے کی کوئی چیز تھی۔ پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہوں؟ اس نے کہا، زباب منزل سے، شہابی کی امی جان زباب حالہ سے مل کر آیا ہوں۔
شہابی کی امی جان کو ذباب حالہ ہی کہتا ہوں۔ او گاڈ، ذباب منزل چلے گئے تھے؟ وہ از حد حیران ہوئی۔ جواب میں راسم نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں تھا۔ آج مہینے کا پہلا جمعہ تھا۔ ذباب بیگم اس موقع پر ذباب منزل سے باہر آتی تھیں اور ایک شامیانے میں موجود لوگوں میں ہیرات تقسیم کرتی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا اور دور سے کھڑا انہیں دیکھتا رہا تھا۔ پھر اس نے مزید ہمت کی تھی اور ہیرات لینے والوں کی قطار میں لگ گیا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکا۔ اپنی باری پر اسے بریانی والا باکس ملا اور چادر کا یہ پیکٹ ملا۔ پیکٹ اس نے جان بوجھ کر گرایا اور پیکٹ اٹھاتے ہوئے ذباب بیگم کے پاؤں کو چھوا۔ وہ ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ آنیہ نے پوچھا، اپنی والدہ سے نہیں ملے؟ نہیں، وہ اندر تھیں، ان سے ملنا مشکل تھا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ آنیہ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پس پردہ کیا ماجرا ہے۔ اسے ہمیشہ سے ذباب بیگم سے انسیت تھی، شاید اپنی ماں سے بھی زیادہ وہ ان کے قریب تھا۔ اب تو اس پر یہ عقدہ بھی کھل چکا تھا کہ وہی اس کی اصل ماں ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب وہ انہیں حقیقت بتا کر جدائی کا صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ کسی وقت آنیہ کو لگتا تھا کہ وہ ہر چیز کو بیگانی سی نظر سے دیکھتا ہے، جیسے کوئی مسافر کسی نئی منزل کی طرف گامزن ہو اور سامان باندھے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہو۔ غالباً یہی سبب تھا کہ بیتے ہوئے دنوں میں وہ ماں کو ماں نہیں کہہ سکا تھا اور پھر آنیہ کو اپنی محبت کہنے سے کتراتا رہا تھا۔ اس نے گتے کا باکس کھولا، اس میں خوشبودار بریانی تھی اور بریانی کے اوپر 5-6 سیخ کباب رکھے تھے۔ یہ کباب بھی اسی بریانی میں تھے؟ آنیہ نے پوچھا۔ نہیں، یہ گڈ لک ریستوران سے لیے ہیں۔ بندہ راجوری آئے اور گڈ لک ریستوران کے سیخ کباب دہی کے رائتے کے ساتھ نہ کھائے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اس نے بتایا، ریستوران کے مالک عمر رسیدہ مگر ہوش میاں بیوی ہیں۔ میاں کی عمر قریباً 90 برس اور بیوی کی 85 برس ہوگی۔ اب یہ یہاں کی ایک روایت بن گئی ہے کہ نوجوان شادی شدہ جوڑے اپنی شادی کی سالگرہ پر ریستوران میں جاتے ہیں، کباب آرڈر کرتے ہیں اور واپسی کے وقت عمر رسیدہ جوڑے کے ساتھ تصویر اترواتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو، وہ کہتے کہتے ایک دم رک گیا۔ ماحول کے شیشے پر چوٹ سی پڑی۔ آنیہ کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ راسم کا فقرہ مکمل کرتے ہوئے بولی، آپ نے سوچا کہ ہم دونوں تو شاید کبھی اس ریستوران میں نہ جا سکیں، چلو یہ کباب ہی صحیح۔ دونوں کا دل جیسے ایک دم بھر گیا تھا۔ کبابوں کی مہک، بریانی کی خوشبو، کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند، کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ دونوں بت سے بنے وہاں بیٹھے رہے۔ آنیہ کی آنکھوں میں کاجل پھیلنے لگا۔ اس نے ڈبہ بند کر کے فریج میں رکھتے ہوئے کہا، چلیں کل کھا لیں گے۔ اگلے 6-7 روز بھی اسی طرح گزرے۔ دکھ کے پانیوں میں راحت کے چند چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی آئے۔ آنیہ کے بہت منع کرنے کے باوجود راسم اپنے اس پگڑی اور داڑھی مونچھ والے بھیس میں 2 بار گھر سے باہر بھی گیا۔ بے شک آنیہ دلی طور پر اس کی بے خوفی کی پرستار تھی، مگر فی الوقت اسے یہ بے خوفی بے پرواہی کے زمرے میں محسوس ہوتی تھی اور اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دلبر ماموں نے بھی اسے اس حوالے سے محتاط رہنے کا کہا تھا۔ کبھی کبھی آنیہ کو لسانیات کے ماہر پروفیسر زیڈ صدیقی کی کہی ہوئی ایک بات بھی یاد آتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، کشمیر میں فریڈم فائٹنگ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ہمیشہ شہادت کی بہت سی ویکنسیاں ہوتی ہیں، امیدواروں کو مایوسی نہیں ہوتی، اپلائی کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے اندر ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سب یاد آتے ہی آنیہ کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی قسط یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ آج کی قسط تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد والی جو قسط ہوگی وہ آخری قسط ہوگی ہماری باغ سے باغ تک ناول کی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط، اور مزید اپنی رائے بھی بتائیے کون سا ناول آگے شروع کیا جائے۔ اگلی قسط ہماری آخری ہوگی تو اس کے بعد پھر کوئی نیا ناول شروع کریں گے۔
انشاءاللہ کوئی اور اچھا سا ناول جو آپ ہمارے چینل پر سن سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔